बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये 2 रोज़ा सरकारी दौरा है। एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से ताल्लुकात में इंतहाई गर्मी और इंतहाई वसअत पैदा हुई है। एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ने भरपूर जारहियत की, इस पर पाकिस्तान ने भरपूर और ज़बरदस्त साथ दिया सिफारती सतह पर ईरान का, और ईरान के लिए हर सिफारती फ़ोरम पर, हर आलमी फ़ोरम पर आवाज़ उठाई। न सिर्फ मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर बल्कि ईरान की पार्लिमान से भी पाकिस्तान के लिए तशक्कुर के पैगामात आए। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ये सिफारती कामयाबी ही इसको समझा जाए कि बैक वक्त अमेरिका ने ईरान के साथ सालिसी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जो मुलाकात हुई थी हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि ईरान भी पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार रहा है। लिहाजा इस पूरे ख़ित्ते में स्ट्रेटिजिकली भी नए ताल्लुकात की एक तरह से बुनियाद रखी गई है। और जिस तरह से आलमी मंजरनामे में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ये तमाम ममालिक, ख़ित्ते के तमाम ममालिक अब सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, इस पर मज़ीद गहराई पैदा की जाए, और इसके साथ साथ इक़्तिसादी ताअव्वुन और जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील भी हो चुकी है और अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया है। ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ये कम टैरिफ है। ये पाकिस्तान की अहम कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान एक अरसे से अमेरिका के साथ इंगेज कर रहा था, और ये जो डील हुई है इसकी बाकायदा जो इसका बाकायदा ऐलान था वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लेकिन दूसरी जानिब भारत के साथ जो अमरीका के ताल्लुकात हैं उनमें हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस बुज़दिली का इर्तिकाब किया था, जारहियत का इर्तिकाब किया था, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको भरपूर जवाब दिया, तो पूरी दुनिया अब देख रही है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की उसमें कामयाबी हुई, भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सिफारती सतह पे भारत के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम, आप और ख़ुद उस पे भारत के पार्लियामान के अंदर भी बहस हो रही है। भारत का पार्लियामान भी परेशान है और ख़ुद उनकी हुकूमत भी परेशान है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और माशी तज्ज़ियाकार मेहताब है। मेहताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर गोरसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन हमें गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब जौहर सलीम से। जौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जौहर साहब, सबसे पहले तो आप फरमाइएगा कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब का ये दौरा कितना अहम है, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपने इब्तिदाई में अर्ज़ किया। जी, आपने बड़ा खूबसूरत एक ओवरव्यू दिया, और बिल्कुल ये एक अहम दौरा है। इससे पहले इब्राहिम रईस जो त्यारे में उनकी हलाकत हो गई थी बदकिस्मती से, तो उनके बाद जब मसूद पेज़ेश्कियान सदर बने, तो अब देखें वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और उससे एक साफ जो है इंडिकेशन है कि ईरान कितनी अहमियत देता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को। अब देखिए, इस खित्ते में पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी जो बेहतर हो रहे हैं। जो चाइना में भी मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स थे, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसमें ताउन का जिस तरह से जो इजहार किया गया ताउन बढ़ाने का। फिर उसके बाद जो है चीन के साथ तो देखें कितने विजिट्स अभी पिछले दिनों में हुए हैं, और अमेरिका के साथ बिल्कुल आपने जो ताल्लुकात की बात की, तो उसमें भी एक बहुत ही अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है इस वक्त। लेकिन उसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है ईरान के साथ भी, जो तीसरा मुल्क है इस खित्ते का, जो हमारा हमसाया है, उनके ईरान के साथ भी जो कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसराइल के साथ, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बहुत ही जो है ना प्रिंसिपल पोजीशन ली, और ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, उनकी जो इलाकाई सालमियत है और उनकी खुद मुख्तारी है, उसको जिस तरह से सपोर्ट किया, आपने सही कहा, इंटरनेशनली भी और बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट्स के ज़रिए भी, तो उसको बहुत ही खैर मकदम किया गया। और इसी वजह से ईरान ने फिर ये जो दौरा है इतनी जल्द उसके बाद वो कर रहे हैं। अब उसमें अहम चीज़ ये है कि देखें, ईरान
एक ऐसा मुल्क है जिसकी ना सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बल्कि वो वसाइल से माला माल है। एनर्जी रिसोर्सेज में तो ईरान दुनिया में पहले 2 या 3 मुल्कों में आता है। ना सिर्फ तेल के बहुत ही वसी ज़खायर हैं, बल्कि गैस के भी। तो उसमें पाकिस्तान के और ईरान के ज़ाहिर है कोई ऐसे मंसूबे भी हैं जो कुछ थोड़ा अल्तवा का शिकार हुए। इसी तरह पाकिस्तान की जो तिजारत है ईरान के साथ, उसमें भी बहुत ही वसअत के अमकानात हैं, बहुत पोटेंशियल है। फिर बाकी शोबों में भी जो ताउन है, और साथ इसमें अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है अपने ताल्लुकात जब अमेरिका से हमारे इतने जो है स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और इस तरह की खुशगवार इस वक्त जो मुलाकातें हुई हैं उसमें दोनों तरफ से ताउन बढ़ाने की बात है, तो उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बाकी ऐसे मुल्कों से हैं जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस तरह के नहीं हैं, मसलन ईरान है या चीन है, तो वो भी हमने उसी तरह से अपने सस्टेन कर रहे हैं, उनको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। किसी तरह से भी हमने उन पे फ़र्क नहीं आने दिया। तो ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इस वक्त पाकिस्तान दिखा रहे हैं, और हम इसको सही मानों में दिखा रहे हैं, उस तरह से नहीं जो इंडिया एक डबल गेम खेल रहा था अमेरिका के साथ, और मगरब को एक गलत तस्वीर का रुख पेश कर रहा था कि जी हम आपको चाइना कंटेन करके दिखाएंगे, जबकि साथ ही साथ चाइना से भी उनके इतनी ज़्यादा बड़ी ट्रेड थी और बाकी मामलात में भी बहुत सा ताउन था, और इसी तरह रूस के साथ भी वो सैंक्शंस के बावजूद सारी तिजारत भी कर रहे थे, और साथ ही साथ फिर अमेरिका के साथ ही, जिसका जिक्र भी किया अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो पाकिस्तान की जो हमारी हिंदुस्तान के बरक्स उसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है। हम जो है असूली मौक़िफ़ है हमारा कि हम सब मुल्कों के साथ, और जो हमारे ख़ुसूसन जो हमारे बहुत ही अहम पार्टनर्स हैं, जिसमें चीन सर फहरिस्त है, एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है, फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहुत अहमियत है, दहाइयों से बहुत ही गहरे ताल्लुकात रहे हैं बहुत से शोबों में। फिर ईरान भी एक हमसाया मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात की अपनी भी एक बहुत अहमियत है। तो हम उन सारे ताल्लुकात को इकट्ठे साथ लेके चलना चाहते कि वो जो है ना अमेरिका के किसी किस्म का दबाव पाकिस्तान पे नहीं है कि जी आप फलां मुल्क से ताल्लुक ना हम जो है इस तरह का कायम करें या फलां मुल्क से ताल्लुकात कम करें। तो ये एक बहुत ही जो है ना पाकिस्तान के लिए मुस्बित हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके लिए चीज़ है। बिकॉज देखें हमारा विजन क्या है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने एक बड़ी इक्तिसादी ताकत बनना है, और उसके लिए हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए जो उस विजन को सपोर्ट करे। और उस फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत ज़रूरी है कि जो सब अहम मुल्क हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात उनसे हैं, दहाइयों के हैं और उस बहुत से शोबों में हैं, तो वो ताल्लुकात जो हैं उसमें कोई ज़ीरो सम गेम ना हो कि एक मुल्क के साथ जो ताल्लुक हैं तो दूसरे मुल्क के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बैलेंस्ड इस वक्त जो है हमारी खारजा पॉलिसी जो उनसी है मतवाजन नज़र आ रही है। ठीक है। और और दूसरी उसमें तरफ जौहर साहब आप इन समझते सारे हैं कि मुल्कों के भारत के साथ लिए ये काफ़ी परेशान कुन है, जिस तरह की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि एक तो उन्होंने कहा ये बहुत मुर्दा मईशत है, दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि भारत जो है वो कोई बड़ी आलमी ताकत नहीं है। यानी ये एक तो एक्सपोज हुए, पाकिस्तान के साथ जंग में भी एक्सपोज हुए, और ये यकीनन भारत के लिए बहुत परेशान कुन है, और सिफारती फोरम्स पे भी उन्हें बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना है। जी, बहुत ही उनको हसीमत का सामना करना पड़ा, और उनका जो एक बयानिया वो बना रहे थे जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये जाहिरियत की पाकिस्तान पे कि जी पाकिस्तान ये हम अब जो हैं अब एक ग्रेट पावर बन गए हैं किस्म के, और हम कोई दहशत गर्दी होगी तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स उस तरह की करेंगे जिस तरह की अमेरिकन जो है उस जो है ना कैटेगरी के मुमालिक करते हैं। तो वो ऐसी उनको ज़ाहिर है कि जब जब एक बिफिटिंग और एडिक्वेट रिस्पॉन्स मिला और एक ऐसा उनको मुँह की खानी पड़ी, तो उसके बाद ना सिर्फ ये हुआ कि फिर वो बयानिया भी पिट गया, फिर साथ ही साथ ज़ाहिर है फिर जो बाकी उन्होंने स्टेप्स लिए कि जी इंडस वाटर्स ट्रीटी को हम जो है इन अबेयंस कर रहे हैं, उसके भी दुनिया ने बिल्कुल नापसंद किया कि देखें दुनिया में सारे दरिया जो हैं वो शेयर्ड हैं, कोई दरिया भी सिर्फ एक मुल्क में नहीं बहता इस तरह से जो भी बड़े दरिया हैं। तो वो फिर इंटरनेशनल लॉज की उस किस्म की वायलेशन को भी पसंद नहीं किया गया। तो इसीलिए जो उनका 40 अरकान पे मुश्तमिल डेलीगेशन था शशि थरूर की क़यादत में, वो भी खासा नाकाम होकर लौटा। और उसके बाद से अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत से मुल्कों के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उनमें जो है पहले से थोड़ी सी कमी आई है, खसूसन अमेरिका के साथ जो उनके एक वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी थी कि जी हम आपके लिए चाइना को कंटेन करेंगे, और फिर एक बहुत ही बाइडन इंतजामिया के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही थी, बहुत ज़्यादा एरियाज़ में मुआहदे हो रहे थे। तो अभी अमेरिका को तो जो ये नज़र आया है वो जो जिस तरह आपने कहा बिल्कुल एक्सपोज हुए हैं इंडिया कि ना ही उस किस्म की ताकत है,
ना उस किस्म का इकोनॉमिक पोटेंशियल है जो वो एक राइजिंग इंडिया, एक जो इनक्रेडिबल इंडिया की एक गलत तस्वीर दुनिया को पेश कर रहे थे, तो वो अंदर से तो हॉलो निकली, खोखली निकली। तो इसीलिए अब दोबारा से अब अमेरिका जो है और बाकी मुल्क जो है वो हिंदुस्तान को एक नए रुख से देख रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की हकीकत से आश्कारा हो रहे हैं इस वक्त। और इसी वजह से अब उनकी एकदम देखें, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे जयशंकर कि जी द एरा ऑफ एन अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर, तो वो एरा तो शायद अनइंटरप्टेड डायलॉग का उनका अमेरिका के साथ लगता है ओवर हो गया इस वक्त, तो बजाय पाकिस्तान के। तो इसी तरह जो है ना, जो मोदी बहुत बड़ी बड़ी जो है ना एक इस तरह से बाकी मुल्कों के साथ वो मिलते थे उनके लीडरों से, जिस तरह के वो शायद दुनिया की सुपर पावर बन गए हैं, तो उनको भी एकदम अब उससे नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि जो हिंदुस्तान है, सबसे पहले तो उनको अपने घर की तरफ देखना चाहिए। जो उनकी सारी हिंदुत्व पे बेस्ड, ये मुसलमान दुश्मनी पे बेस्ड और इस किस्म की जो है ना माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज करके इस किस्म की जो सोसाइटी है, फिर अपने आप को जमहूरियत भी कहते हैं, तो उसमें और फिर इक्तिसादी तौर पे भी जो इतनी उनकी थी कि जी 8% ग्रो कर रहे हैं या 7%, तो उसमें भी वो भी अंदर से खोखली थी, इसलिए कि आप देखें कि इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, अमीर अमीर तर हो रहे थे, और अब तो वो एकदम नीचे आके तो 5% पे आ गए हैं और इससे भी आगे नीचे आने की तवक्को है। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, वी शुड सीज द मोमेंट ठीक जो है। और इस वक्त जो है ना इक्तिसादी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, ठीक। सफारती तौर पे भी अच्छा जॉर्ज पाकिस्तान को सलीम जिस साहब, तरह से इसमें ये जो रेकग्नाइज एक और अहम जो सवाल है मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक ट्रेड डील जो हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, हमें याद पड़ता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात थी, तो हम खुद उस विज़िट को कवर कर रहे थे, हम वाइट हाउस में मौजूद थे। हमने ये सवाल किया था साबिक अमेरिकी सदर ओबामा से कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात क्यों कर सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी बेस्ड ताल्लुकात हैं, क्या इससे आगे बढ़ नहीं सकते? आज जो ये जो ट्रेड डील हुई है, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि मामलात सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप से बहुत आगे बढ़ गए हैं, यानी जैसे कि आपने भी फरमाया कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास आगे बढ़ने की। बिल्कुल जी, देखिए मैं तो सालों से ये कह रहा हूँ कि वो जो है ना एक परसेप्शन जो हमारी गलत बनी हुई थी दुनिया में एक सिक्योरिटी स्टेट की, उसकी बजाय एक इमर्जिंग इकोनॉमी की जो है, एक उभरती हुई दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, वो हमें चाहिए जो है ना। और इस वक्त जो अच्छी चीज़ ये है कि हमें जो बहुत अहम ममालिक हैं जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, वो हमें एक नई तरह से, एक नए जाविये से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, देखिए माइनिंग, और मैंने एक 6-7 महीने पहले कहा था कि माइनिंग एक ऐसा शोबा होगा जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। और उसमें क्योंकि पाकिस्तान वो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं जो इस वक्त दुनिया में वो आगे तेल से भी ज़्यादा अहम हो जाएंगी, उनके वसाइल से माला माल है। फिर उसके अलावा आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑयल रिजर्व्स की बात की है। अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं। पाकिस्तान में एक ज़माने में अमेरिका के जो सर्वे किया था जियोलॉजिकल दुनिया का, जो शेल ऑयल के रिजर्व्स हैं, और शेल ऑयल जो है उसमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, तो उसमें पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े ममालिक में आया था जिसमें शेल ऑयल और शेल गैस के बड़े रिजर्व्स हैं। तो इसी तरह दूसरे एरिया जो एनर्जी के अलावा फिर देखें, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। फिर पाकिस्तान की इतनी यंग पॉपुलेशन है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसमें आईटी जो है इस फील्ड में भी बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो अब ये अच्छी चीज़ ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को अब एक, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल वो सिर्फ सिक्योरिटी के या काउंटर टेररिज्म के जाविये से नहीं देख रहा, बल्कि एज एन इकोनॉमिक पार्टनर देख रहा है, एज अ पार्टनर जिसके साथ बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। और ये जो तजारती डील है, ये सिर्फ तिजारत के बारे में नहीं है, इसमें फिर इन्वेस्टमेंट की बात भी आती है। इसमें इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी है, इसमें मिल के जो वसाइल है पाकिस्तान में उनको डेवलप करने की बात है। और उसमें ज़ाहिर है जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, वो टेक्नोलॉजी का जो लेवल अमेरिका की कंपनीज के पास है, वो तो दुनिया में और बहुत ही कम है। तो इसलिए इस जो है, और फिर देखें कोई भी ताल्लुक जिस मुल्क से जब होता है आपका, तो जब तक उसमें इकोनॉमिक या इक्तिसादी सब्सटेंस ना हो, तो वो फिर थोड़ा सा कमज़ोर होता है। सिर्फ पॉलिटिकल जो है ना एफिनिटीज़ या जो है स्ट्रेटेजिक जो कॉमनैलिटीज़ हैं, वो काफ़ी नहीं होती। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका एक मल्टी डायमेंशनल जो है, वो मल्टी फैसेटेड जो है, उस किस्म का ताउन अमेरिका के साथ बढ़े, और ठीक उसकी इस वक्त हमें एक डायरेक्शन नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
जौहर सलीम साहब, आप इस अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, अब आप कहेंगे। मेहताब हैदर साहब, आप वो शख्सियत हैं जो जिस वक्त मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि ट्रेड में क्या हो सकता है, टैरिफ कितना आयद हो सकता है, तो आपने पहले ही खबर दे दी थी कि ये टैरिफ 15 से 19% के दरमियान हो सकता है। वही खबर जो है वो सच साबित हुई, 19% जो है वो टैरिफ लगा। लेकिन आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या गुंजाइश मिली है और क्या हमें इस डील से फ़वाइद मिलेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में ये है कि अगर आप इस रीजन का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे रीजनल कंपटीटर्स हैं, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें वियतनाम है, जिसमें बाकी ममालिक हैं, अगर उनको आप सामने रखें तो उन पे तकरीबन 20% है। तो 1% का यहाँ पे हमें एडवांटेज। देखें, बुनियादी तौर पर ये टैरिफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आप, अच्छा, ये पाकिस्तान भी उन ममालिक के अंदर शामिल है कि जहाँ पे मज़ीद बातचीत की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है। तो अभी ये देखना है कि क्या हम मज़ीद इसको कम करवाने में कामयाब होंगे या ये बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। देखिए, बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका के साथ एक तो आपकी ये ट्रेड डील हुई है। ठीक। हमारा कोई तकरीबन $5 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक। और इंपोर्ट्स जो हैं अमेरिका से $2 बिलियन की हैं। ठीक। और जो ट्रेड है फेवर, वो पाकिस्तान की फेवर में है कोई $3.2 बिलियन के लगभग। तो अभी हमारे पास ये मौका है कि हम पहले, चूँकि टैरिफ 29% था, ठीक है, 29% से हम 19% पे आए, तो ये जो 10% की रिडक्शन है, इस रिडक्शन के नतीजे में जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो अब उनके पास ये क्वेश्चन है कि उसको एब्जॉर्ब करें। ठीक है। और एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करके $1 या $2 बिलियन से ज़्यादा जो है सिर्फ यूएस मार्केट के अंदर, सिर्फ यूएस, ठीक है, वो वहाँ पे करें। और इसके मैं समझता हूँ जी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ से आए। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसे लाना नहीं है, ठीक, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, बिल्कुल ठीक, नॉलेज भी ट्रांसफ़र है। तो हम इसके साथ साथ, आपको पता है कि EU के साथ भी GSP प्लस ट्रांजिशन के अंदर है। ठीक है। एक नए GSP प्लस की तरफ हमने बढ़ना है। तो ये नॉलेज इकॉनमी अगर हम इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाए, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने में कामयाब हो जाए, मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रेमिटेंसेस, आपने देखा कि हिस्टोरिक जो है ना वो हाइट को हमने टच किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब मौका है कि हम राइट काइंड ऑफ सिनर्जीज को डेवलप करें और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए और एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करें और अपनी एक्सपोर्ट्स को, जो कि $32 बिलियन के लगभग खड़ी है एक्सपोर्ट्स इन गुड्स, इसको $40-50 बिलियन तक लेकर जाएं। ठीक है। और ये रास्ता अगर हमने अपना लिया तो इस रास्ते के अपनाने के नतीजे में हम IMF से मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यानी ये कितनी बड़ी विंडो क्रिएट कर दी है इस टैरिफ एग्रीमेंट ने पाकिस्तान के, यानी इतनी बड़ी। देखें, बुनियादी तौर पर आप राइट काइंड ऑफ सिनर्जीज जब डेवलप करते हैं और वो जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बन जाती है, ठीक है, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। सप्लाई चेन के अंदर जो है वो आप एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने के काबिल भी होंगे। ठीक। और जब एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट होगा तो डॉलर्स भी आने शुरू हो जाएंगे और वो डॉलर्स जो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सिनर्जीज की आप जो बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आसान अल्फाज में दोबारा आपसे मैं पूछूंगा इस हवाले से कि क्या क्या हमें उसमें करना होगा। बाबर, कमिटमेंट एक चाहिए होती है कि आपको सिस्टम को आगे लेके चलना है और आपको पॉलिटिकली भी, सिफारती सतह पे भी और इकनॉमिक सतह पे भी चीज़ों को बहुत एक मुतवाज़िन तौर पे आगे लेके चलना पड़ता है। अभी आप देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि तीनों चीज़ों आपने कोलैबोरेट, इनके बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अभी आप देखें कि पाकिस्तान जो है इकनॉमिकली आप देख लें, उसके भी डिप्लोमेसी की जा रही है, जिस तरह जौहर सलीम साहब ने भी कहा और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया उनसे कि जी पहले हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते थे, अब इकनॉमिकली, क्योंकि हमेशा जब आप स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिकली दोनों इंटरेस्ट आ जाते हैं तो फिर मुल्क जो हैं वो तरक्की करते हैं।
تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی ایک ہی فوکس ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے, ہم نے سیکیورٹی کو کیسے بہتر کرنا ہے, ہم نے دوسرے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں, اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, ان کی جو انویسٹمنٹ ہے, جس طرح مہتاب صاحب نے کہا ہے کہ اصل بات انویسٹمنٹ لانا, پیسے لانا نہیں ہے. جب وہ آ کے اپنی ٹیکنالوجی یہاں پہ ٹرانسفر کریں گے اور آپ کو آ کے اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو یہاں کے ایکسپرٹس ہیں وہ سیکھیں گے, تو پھر آپ دنیا میں جا کے نا آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے کہ جو آپریشن بنیان المرصوص ہوا, اس میں اگر ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے, جو فضائیہ نے کیا, تو ہماری ٹیکنالوجی بہت لیٹسٹ تھی, ہمارے پاس ایکسپرٹس تھے. تو اس لیے ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے سفارتی محاذ پر بھی آپ دیکھ لیں, اکنامک محاذ پر بھی دیکھ لیں, اور آپ ملٹری محاذ پر بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اس کی ڈائریکشن بالکل سیدھی ہو گئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو لوگ کہتے تھے کہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹیز ہوتی ہے تو کوئی بھی جو دوسرے ممالک کے سربراہان ہیں, وزرائے اعظم ہیں, وہ کبھی بھی اس ملک کا رخ نہیں کرتے, وہ ہمیشہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, یہاں پہ یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں کتنے سربراہان پاکستان میں آئے. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنے, ابھی بھی ان کے پاس دوروں کے وزٹس کے لیے انویٹیشنز ہیں, لیکن جا نہیں پا رہے ٹائم کی وجہ سے, کیونکہ کمٹمنٹس اتنی ہیں. تو اس لیے پاکستان نے جو موجودہ سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو خطے میں سب سے زیادہ انگیج کیا ہے. ملک صاحب, آپ ڈپلومیٹک سرکلز کو دیکھتے بھی ہیں اور آپ کی بیٹ بھی ہے, کیا ڈپلومیٹک سرکل میں ڈسکس ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورمز پہ, ورلڈ فورم پہ جو بڑے سٹیج ہیں وہاں پہ پاکستان کو بہت رسپیکٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان ایک نئی قوت کے طور پہ ابھرا ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان جب بات کرتا ہے پیس کے حوالے سے, امن کے حوالے سے, اس سے پہلے پاکستان کی کبھی اس طرح سے جو امن کے لیے, جو سیکیورٹی کے لیے اس پورے ریجن میں جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے, اس طرح سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے اب کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. جیسا بالکل آپ نے درست کہا کہ عالمی منظرنامے میں اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو سفارتی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے, کیونکہ جو پاکستان کا بیانیہ ہے وہ بالکل زمینی حقائق سے مطابقت رکھتا ہے. اور پاکستان نے اپنا جو کیس ہے عالمی برادری کے سامنے بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا, اور اس کی آپ جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چین کے ساتھ یا یہ مشرق وسطیٰ اور دیگر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, تمام سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں, ابھی ایران کی جس طرح صدر ہوئی, امریکہ کے ساتھ جو حالیہ اگریمنٹ, یہ ساری ایک انڈیکیشن ہے اور ریفلیکشن ہے کہ پاکستان نے سفارتی طور پہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں نہ صرف ری گین کیا ہے, بلکہ جو اپنی کریڈیبلٹی ہے پاکستان کی, جو عالمی سطح پہ جو ہمارا سافٹ امیج ہے, جو ہماری ساکھ ہے, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی, ایک ایمرجنگ اکانومی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں یا دیگر معاملات. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کہ امن و استحکام ہونا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ بات کی ہے اسٹیبلٹی کی بات کی ہے, نیگوسیشن کی بات کی ہے, افہام و تفہیم کی بات کی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں بڑی ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور اس میں ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک بہت ہی کمینڈیبل رول ہے. اس لیے کہ داخلی سطح پہ بھی دیکھیں ابھی ہم بالکل ایک استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ جتنے ایمرجنگ اس وقت چیلنجز ہیں, یعنی کہ ملٹیپل جو چیلنجز ہیں اس سے نپٹنے کے حوالے سے جو ہماری ایک پالیسی ہے وہ بالکل درست ہے, اور اقتصادی محاذ پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں مل رہی ہیں. اور یہ اس بات کی غوازی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری کا ایک متحرک رکن ہے. پاکستان نے نہ صرف اپنی سفارتی سرگرمیاں بحال کی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ ہائیلی کمینڈیبل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عالمی جو قائدین ہیں وہ پاکستان کے اس کردار کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو اہمیت ہے, پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو ایک سچویشن ہے وہ بھی زیادہ بہت واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اقتصادی اور معاشی جو فوائد ہے, جو ہماری اکنامک اور ٹریڈ ڈپلومیسی ہے, کیونکہ ہماری قیادت کا فوکس اسی پہ ہے کہ ایڈ نہیں ہے ٹریڈ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جس طرح مہتاب صاحب نے کہا کہ جو ایکسپورٹس ہیں اگر ہم سرپلس چلے جائیں, جو نالج اکانومی کی جنہوں نے بات کی, بڑی اہمیت کی حوالہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. تو ایک پاکستان کا فیوچر بھی ہے, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو یوتھ کا کردار ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی اقتصادی جو ثمرات ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جو پاورٹی ایلیویشن ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, دیگر چیزیں ہیں,
وہ ساری پاکستان کے فیور ہے. دیکھیں نا اب امریکی صدر اور ان کا وزیر خزانہ جو بھارت کی معیشت ہے اس کو ڈوبتی معیشت کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ عالمی منظرنامے میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی جو اندرونی ناکامیاں ہیں, مائنورٹی کے ساتھ جو ظلم ہے, انفلیشن ہے, بے روزگاری ہے, دیگر معاملات ہیں, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی معاشی عدم توازن ہے اس سے بھی پوری طرح بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد سو میں کالڈ انہوں نے اپنے آپ سے بنایا ہوا تھا کہ جی ہم بہت بڑی دفاعی قوت ہیں اور اس خطے میں نیٹ سیکورٹی اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جو پرووائڈر ہیں, جی ہاں, وہ دماغ بھی پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی فورسز نے ان کو ٹھکانے لگا دیا. ان کے اور انہیں واضح بھی کر دیا کہ یہ کوئی عالمی طاقت بھی نہیں ہے. جس طرح مہتاب صاحب آپ فرما رہے تھے سینرجیز, اب تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کن کن سیکٹرز کو سنک ہونا پڑے گا, آگے بڑھنا پڑے گا. اور پھر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی آپ نے شروع میں بات کی. اصل میں ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, بعض سیاسی جماعتیں وہ اچھے بھلے معاملات کو وہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جب وہ منرلز کی بات ہوتی ہے, آئل ایکسپلوریشن کی بات ہوتی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیا آپ نے, یہ کر دیا, یہ دے دیا, یہ دے دیا. لیکن دراصل اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے, مشینری کی ضرورت ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ٹیکنالوجی بھی آئے گی اور اس کے نتیجے میں روزگار بھی بنے گا پاکستان کے اندر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جی یہ دس از دا کرٹیکل مومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں ٹیرف نیگوسیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہوئے ہیں جب پاکستان نے اپنی ایک نیشنل ٹیرف پالیسی دی ہے. یہ لاسٹ بجٹ کا آپ نے دیکھا کہ 5 سال کی ایک ٹیرف پالیسی جو ہے وہ حکومت نے انٹروڈیوس کی ہے. ان 5 سالوں کے ٹیرف کے اندر بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹایا ہے کہ جہاں پہ ہم ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی, ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز کو استعمال کرتے تھے ٹو جنریٹ ریونیوز. اب حکومت پاکستان نے ایک 5 سال کا 3 سے 5 سال کا روڈ میپ دیا ہے. اس روڈ میپ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ٹیرف کو جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کی مد میں تھے ان کو فیز آؤٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان میں جو را میٹیریل ہے اور جو انٹرمیڈیٹری گڈز ہیں ان کی کاسٹ میں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی ہو اور اس کو استعمال کیا جا سکے فار ایکسپورٹ. یعنی امپورٹ ہم وہ کریں جو کہ ری ایکسپورٹ جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم پہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں ٹیرف نیگوسیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ آپ کے ہونے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روڈ میپ ایک طرف ہے, دوسری طرف اس میں چیلنج کیا ہوتا تھا؟ چیلنج یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی جب بھی امپورٹس بڑھتی تھیں تو ایکسپورٹس اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی تھی, تو وہ ٹریڈ گیپ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا. بالکل آج یہ اپرچونٹی ہے ہمارے پاس اس ٹیرف نیگوسیشنز کے بعد. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کمپٹیشن نہیں ہوگا یا پاکستان کے جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو اپنی R&D کے اوپر توجہ نہیں دینی پڑے گی, لیکن میں آپ کو ایک مثال ضرور دینا چاہتا ہوں وداؤٹ نیمنگ. ٹھیک ہے. وہ مثال یہ ہے کہ پاکستان میں آج پچھلے چند سالوں کے دوران ایسی انٹیٹیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ریسرچ ڈیولپمنٹ انوویشن کے ذریعے $500 ملین سے زیادہ کی ایکسپورٹ کی ہے اور وہ $1 بلین کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی انٹیٹیز اگر ان کی سینرجی کا مطلب کیا ہے؟ سینرجی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں ان کے پاس وہ آئے, وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں وہ کر سکے. میں آپ کو ایک مثال دوں, پاکستان میں اس ٹیرف نیگوسیشنز کے بعد اگر انویسٹمنٹ کے نتیجے میں اے آئی, ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ایک اے آئی پالیسی کی, اگر اے آئی, سائبر سیکیورٹی اور یہ جو کمپیوٹر سائنس کی پوری آئی ٹی کی ہے, اس کے R&D کے سینٹرز اور وہ جو امریکن سینٹرز ہیں وہ اگر پاکستان میں اوپن ہونے شروع ہو جائیں تو یہ جو پاکستان کے نوجوان اس ٹائم اپنی سکلز کو ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ وی کین کریٹ ونڈرز. پاکستانی نوجوان جو ہے وہ ونڈرز کر سکتے ہیں. ہمیں رائٹ کائنڈ آف وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف آپ دوسری طرف ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیں, امریکنز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین اکانومی از اے ڈیڈ اکانومی. انہوں نے ڈیڈ کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انیکویلٹی بڑھی ہے, ٹیرف بھی جو ہے وہ ان کا زیادہ اس سائڈ پہ ہے, ہائی سائڈ پہ ہے. تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے اگر ہم اس کو سیز کر لیں.
زبردست زبردست. اور جو ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں بابر، وہ آٹومیٹکلی وہ ایلیمینیٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے سیاسی نظام کو یا پاکستان کے ریاستی نظام کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. وہ دشمن قوتیں جن کے لیے ہمارے ہاں بھی بہت تھوڑے اب رہ گئے ہیں لیکن ایک فرٹائل قسم کی ایک کمیونٹی اویلیبل ہے. یہ دراصل یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اوپر کی سطح پہ اور ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی آگے چل کے انشاءاللہ چیزیں اتنی بہتر ہو جائیں گی کہ وہ جو فیکٹرز ہیں عدم استحکام کا شکار کرنے والے، وہ خود بخود ہی اپنی موت مرے جا رہی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں جب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، جب آپ فائنینشلی سٹیبل ہو جاتے ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، ہمارے جو بزنس مین ہیں، ہماری جو ساری کمیونٹی ہے، تو وہ فیکٹر ہی اس کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ جب نیریٹیوز بنتے ہیں تو یہ تمام ریسرچ کی جاتی ہے کہ کیا نیریٹیو ہے، لوگ کس کو بائی کریں گے. تو جو بانی تحریک تھے انہوں نے ایسا نیریٹیو بنایا کہ ملک کے خلاف نیریٹیو بنایا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ کمزور کرنا ہے، جس میں وہ 9 مئی تک تو وہ کامیاب ہوئے، لیکن 9 مئی کے بعد جب سزائیں ہوئیں اور جب اسٹیٹ نے ایکشن میں آئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو گیا وہ فیکٹر. آج آپ دیکھیں کہ اس فیکٹر کا جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4% ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں 0% ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی اگر چیزیں ہوتی رہیں، جس طرح کی حکومت کام کر رہی ہے، پورے سٹیک ہولڈر جو ہیں مل کر کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ شہباز شریف صاحب اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو آپ کہ وہ کہا کرتے تھے اگر جتنی سپورٹ جو ہے یہ بانی تحریک کو ہے، اگر مجھے مل گئی تو میں اس ملک کی کو چینج کر دوں گا. تو آج شہباز شریف صاحب جب 2022 میں وہ وزیر اعظم بنے تھے، اس کے وقت کے حالات کو اور آج کے حالات کو دیکھ لیں. 38% آپ کی انفلیشن تھی اس وقت، امپلائمنٹ ریٹ آپ دیکھ لیں کہاں تھا. اس کے بعد آپ کے بیرونی قرضے کتنے تھے، آپ کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. آج آپ دیکھیں کہ تمام کی تمام دنیا اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. کوئی آپ کے ملک میں لوگ نہیں آتے تھے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. آج آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، اور ہمارے پرائم منسٹر، ہماری جو دوسری لیڈرشپ ہے، عسکری قیادت ہے، وہ تمام لوگوں کو بلا رہی ہے اور یہاں پہ ان کو ویلکم کر رہی ہے. دوسری آپ نے ایک مہتاب صاحب سے سوال کیا تھا کہ جو یہ جو پولیٹیکلی مہتاب صاحب نے اس کا جواب دیا، لیکن میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب امریکن انویسٹمنٹ آئے گی جو منرلز کا، آئل کا اور گیس کا ہے، اس کے اوپر تو ریسرچ کے اوپر ہی اگر آپ ایکسپلوریشن کے لیے جائیں 3 سے 4 ملین ڈالر تو صرف آپ کو جا کے ریسرچ پہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ آ کے اتنی زیادہ ہیوی بلین آف ڈالرز میں صرف ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، جو انیشل کی بات. اچھا جب وہ بلینز آف ڈالرز لگائیں گے تو 90% جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی لیبر ہوگی. 10% جو ایکسپرٹس ہیں ان کو الاؤ کیا گیا ہے. تو لوگ جو ہے نا اس کو پریٹیسائز کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ بھی ایک گیم چینجر، جس طرح سی پیک کے بعد ابھی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو کرنے جا رہی ہیں امریکن کمپنیز. آپ دیکھیں کہ آپ بلوچستان کے علاقوں میں، KPK کے علاقوں میں بلینز آف ڈالرز کے منرلز، آپ کے پاس کون سی کمپنی ہے جو منرلز کو نکال کے مارکیٹ کرے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچے اور اس کو جو ہے اس کا جو پروفٹ شیئرنگ ہے وہ آپ کو لا کے دے. آپ کو تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ریزروائرز ہیں، آپ ایک کمپنی ہائر کرتے ہیں، وہ خود ہی مارکیٹنگ کرے گی، خود ہی سیل کرے گی اور آپ کو آپ کا پروفٹ دے دے گی. اس طرح بہت دنیا میں کام ہوتا ہے. تو یہ تمام کا تمام کریڈٹ جو ہے یہ آپ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف، ان کی پوری ٹیم، اسحاق ڈار صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیں، کیونکہ یہ تمام انہوں نے یہ تمام نیگوسیشنز کی، انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے ریالٹی بتائی کہ پاکستان چاہتا کیا ہے. پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان پیسفل بننا چاہتا ہے، اکنامکلی سٹیبل ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو تاکہ دنیا ترقی کر سکے. اب 2 سوال ہیں، ایک معیشت کا اور ایک سیاسی بھی، لیکن میں اب چھوڑے جا رہا ہوں. مہتاب حیدر صاحب، ایک تو ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیرف کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس سے جو دیگر منڈیاں ہیں ہمارے لیے، یعنی GSP کی ہم بات کر رہے ہیں، یورپ ہے اور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ٹریڈ ہوتی ہے، اس سے کیا ہمیں وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے اور کتنا امپیکٹ اس پہ پڑ سکتا ہے؟ یہ میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن فوری طور پہ میں ایک ملک صاحب ایک سیاسی سوال آپ سے پوچھ لوں کہ ایک اعلان اب بھی ہوا ہے، وہ 5 اگست جو ہم یاد کرتے ہیں 2019 کے طور پہ، کہ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، آرٹیکل 370-35A کو ختم کیا، واپس لیا. قابل مذمت دن ہے اور پورا پاکستان، پوری کشمیری کمیونٹی پوری دنیا میں اس کو 5 اگست کے طور پہ منائے گی اور اس کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گے، احتجاج ہوگا.
اس پہ تحریک انصاف نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جی وہ ہم نے تو بڑی اوپر جانا ہے اور ہم نے تحریک کو اوپر جانا ہے، جس کا رسپانس بھی کچھ نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا سامنے. بانی کے بیٹے امریکہ بھی گئے پھر واپس آ گئے. پی ٹی آئی کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی وہ چناؤ کرتے ہیں نا کسی تاریخ کا تو بڑا یعنی کہ اس پہ کبھی تک کیا وہ سوچ بچار کرتے ہیں، لیکن اس سے ایک انڈیکیشن بڑی واضح ہوتی ہے کہ پولیٹیکل امیچورٹی کی انتہا ہے نا، سیاسی عدم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پختگی نہیں ہے. اور پھر یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، تصادم اور تناؤ کی جو سیاست ہے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جانا، دیکھیں ہمیں تو اس وقت داخلی استحکام جو ہے نا وقت کی ضرورت ہے. جیسے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ پاکستان کو اگر یعنی کہ چیلنجنگ صورتحال ہے تو اس میں چیلنجز کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی تو ہے نا، لیکن ہمیں استحکام کی ضرورت ہے. اور استحکام اس لیے ضرورت ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے وقت کی ضرورت ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی ملک کا سربراہ پاکستان کا دورہ کرنے لگتا ہے تو پی ٹی آئی والے ضرور اس میں نا ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آل پارٹی کانفرنس بھی ہو جاتی ہے، اس پہ مشترکہ اعلامیہ بھی آ جاتا ہے، 5 اگست کا بھی انتخاب وہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نا ایران کے ایک بڑے اہم ترین جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کا پہلا آفیشیل ایک دورہ کر رہے ہیں، تو ایک اہمیت کا حامل دورہ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو سیاسی مفادات ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے حصول کے لیے وہ ملکی مفادات کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچتا ہے. نہیں آپ سیاست ضرور کریں، سیاست کے لیے تو بہت بہترین پلیٹ فارم ہے نا، 4 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ آواز بلند کریں. ٹھیک ہے جی، پارلیمانی فورم ہے، آپ کی وہاں نمائندگی بھی ہے، جماعت عوام بھی کریں. اسلامی نے 5 اگست کو یوم کشمیر منانے کا اعلان کیا، اور ان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے، جو زبان قابل مذمت استعمال کر رہے ہیں، انتہائی کرنے میں ملے. سوچیں اب دیکھیں نا یہ یعنی کہ انڈین جو بروٹلٹیز ہے، جو ریاستی دہشت گردی ہے، جو جبر ہے، جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، جو ریاستی ایک ان کی ٹیررزم، اسپانسرڈ ٹیررزم ہے، اس کو ایز اے نیشن پوری قوم کو کرنا چاہیے. اور آپ اس دن حکومت کے خلاف جناب وہ تحریک نکالنے کے نہیں نکل گئے، تو یہ بڑی ایک احمقانہ سوچ ہے. اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ڈیمیج تحریک انصاف کو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اب وہ سٹینڈ ہی نہیں کرتی، وہ سارے تتر بتر ہو گئے، اور آپ دیکھ لیں کہ آئے روز ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے ہیں. یہی ان کی احمقانہ اقدامات کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر وہ ایک سیاسی بردباری کا، سیاسی برداشت کا مظاہرہ کریں، افہام و تفہیم کی بات کریں، ڈائلاگ کی بات کریں، بات چیت کی بات کریں. دیکھیں نا سیاست میں اختلافات پوائنٹ آف ریٹرن پہ نہیں جانے چاہیے. وہاں ہمیشہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائلاگ، بات چیت. جب آپ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے تو لا محالہ آپ تو اپنی سیاست کو بھی ایسے اینڈ پہ لے جائیں گے جہاں سے بالکل ایک سیاسی وجود ہی آپ کو ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مہتاب صاحب وہی نقطہ کہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے، پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن کیا اثرات ہو سکتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ بھی ہم بزنس کر رہے ہیں، وہاں بھی ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں، اور جی ایس پی پلس کی بھی آپ نے بات کی، دیگر ممالک ہیں، گلف ہیں، باقی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کتنا امپیکٹ پڑنا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جی یہ ایک دفعہ پھر ہمارے پاس ایک بڑی زبردست موقع ہے کہ ہم اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے، چونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ ایکسپورٹ اس ٹائم بڑھتی ہے جب آپ کی پروڈکشنز جو ہے وہ زیادہ ہو. اور ابھی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جو میجر مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ اپنی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کا 40 to 50% جو ہے وہ اس ٹائم استعمال کر رہے ہیں. تو ان کے پاس بڑی گنجائش موجود ہے، اور بی ایم آر کی گنجائش بھی موجود ہے. چونکہ جب بزنس مین کو ایک بات یاد رکھیے گا، جب اسے موقع نظر آئے گا تو وہ اس موقع کو کیپچر کرنے کے لیے اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم بڑی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو ان کی ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی ہے اس کو وہ یوٹیلائز کریں، ایک ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے. اور 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ ایکسیس اور جو پروڈکٹس ہیں ان دونوں میں کو ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنی پروڈکٹس کو بھی ڈیورسیفائی کریں. ہمارا میجر آپ کو پتہ ہے کنسنٹریشن ٹیکسٹائل کے اندر ہے، اس کو بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اور بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جن کے اندر اگر ہم تھوڑی سی انوویشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور یہ جو سیٹ کلچر ہے اس سے نکل کے انوویشن کی طرف چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پروڈکٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا اور ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا. ایک بات میں کہنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے کہ ابھی بھی جو 19% کا ٹیرف ہے اس کو مزید یونائٹڈ اسٹیٹس لوور ڈاؤن کرے، تاکہ یہ جو پاکستانی ایکسپورٹرز ہیں
ان کو یہ موقع ملے کہ وہ ریجن کے باقی ممالک کے مقابلے میں ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، جو ابھی بھی ایڈوانٹیج ہے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس لیے یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انہیں بھی انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی یہ موقع ہے کہ ہم میجر اپنی کاٹن جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم سویا بین جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میوچول بینیفٹ ہے، اور اس میوچول بینیفٹ میں پاکستان اس لیے لوور ٹیرف مزید ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم یک طرفہ صرف فائدے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ان کی انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ آئے گی، ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور نالج اکانومی کے ذریعے ہم اپنی ایکسپورٹس کو مزید بڑھا سکیں۔ لیکن اب یہ مہتاب صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس گنجائش کی آپ بات کر رہے ہیں، امکانات بیانی ہی موجود ہیں کہ پریکٹیکلٹی میں جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، یہاں پہ ایکسپلوریشن شروع ہو جائے گی، امریکن کمپنیز آ جائیں گی، جس کا ایک کمپنی کا تو انتخاب بھی وہاں پہ ہو چکا ہے، وہ آ جائیں گے، تو پھر ہمارے پاس ایک گنجائش ہوگی شاید پریکٹیکلٹی میں جب سارے معاملات شروع ہو جائیں تو پھر امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی ان کے ساتھ دیکھیں نیگوشیٹ کریں۔ بنیادی طور پر اس کو نام نہیں دیا جا سکتا کہ کیا نام ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ پریفرینشل آپ نے ایک ٹریڈ کا ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم امریکن کمپنیز کو بھی پریفرینشل ٹریٹمنٹ کریں گے، اور وہ بھی ریسیپروکل بیسس پہ اسی طرح کی ٹریٹمنٹ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں اور جو پاکستانی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ٹھیک، آف کورس جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر یہ جو اکنامک ٹائز اور ریلیشن شپ ہے ان کو ڈیپن کرنے میں زیادہ مدد ملے گی۔ یعنی اکنامک جو کانفیڈنس ہے بالکل، وہ بھی بڑھے گا اور وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ آف کورس دیکھیں نا، ابھی آپ کا ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ کوئی $6-7 بلین ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے، دیکھیں نا آپ ٹیکسٹائل میں ہی اگر آپ دیکھیں اور اگر ہمیں مارکیٹ ایکسیس ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر $2-3 بلین کا اضافہ کرنا کوئی یہ گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنا بی ایم آر جو ہے یعنی اپنی جو موجودہ کیپیسٹی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، ٹھیک، اور یوٹیلائز کر کے جو ہے اس مارکیٹ کے اندر جو ہے اپنی پروڈکٹس کو کرنی ہے اور زیادہ ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹس کے اندر جانا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اسٹیٹمنٹ جو آج میں چاہوں گا کہ میں آپ سے اس پہ کامنٹ لوں، کیونکہ ظاہر ہے سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج ایک تقریب ہوئی جس میں آرمی ایویشن میں ایک جدید ہیلی کاپٹر کی شمولیت ہوئی ہے، اور اس تقریب سے خطاب کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ یعنی ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو معاشی لحاظ سے آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میدان جنگ کے اندر ہم نے ثابت کیا، الحمدللہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے، اور پاکستان اپنی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور پاکستان اپنی دفاع رکھنے کی پوری وہ صلاحیت اور قوت رکھتا ہے۔ یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کتنی ضروری ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں صرف حکومتی سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں ہے، اس میں اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے یہ ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹو اکنامک سٹیبلٹی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اکنامک سٹیبلٹی اور پراسپیرٹی یعنی خوشحالی، بالکل ٹھیک، لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری آئے، بالکل، لوگوں کی جیب کے اندر یہ پیسے جو ہے وہ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم گئے، بالکل، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد یہ ٹیرف میں نے جیسے ذکر کیا، امپورٹ ٹیرف میں ہم نے کمی کی، ابھی ہمیں ایکسپورٹس کے لیے یو ایس کی طرف سے ایک ٹیرف جو ہے وہ آیا ہے، انڈیا کے مقابلے میں اور چائنا کے مقابلے میں کم ہے، بالکل ابھی بھی کمپٹیشن تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم اس سٹیج کو سیٹ کر کے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اگر اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں کے اندر خوشحالی آئے گی، اور یہ خوشحالی پاکستان کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ بہت بہت زبردست بات کی آپ نے، بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کا، بابر گورسی، ملک منظور احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جیسے کہ مہتاب حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے پاکستان پر جو ٹیرف تھا وہ 29% تھا، اب 19% ہو گیا، کم ہوا، اور خطے میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں بھی یہ ٹیرف کم ہے۔ اس ٹیرف سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں، اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کریں، اور مزید مواقع ہمیں اپنے جو معاشی فرنٹ ہے اس پہ وہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔